اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ تقلید ہے کہ تقلید کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ یعنی تین ایسے سوال ہیں جو ہمارے اذہان میں آتے ہیں کہ تقلید کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے اور تقلید ہے کیا، اور اس کے علاوہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تقلید کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اصل میں کیونکہ جو بھی مسلمان مومن ان کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو واجب کردہ عبادات ہیں ان کو انجام دے، اور وہ محرمات جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں ان کو ترک کریں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں بھی ان کو ان معاملات کو انجام دینے کے لیے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو جو مثلا دفتر میں کام کرتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں، یا صبح کو نکلتے ہیں مثلا شام کو واپس آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مسئلہ لاحق ہوتا ہے تو وہ انسان کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا علم حاصل کریں۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم عالم کی طرف رجوع کریں، اور اس حوالے سے جو ایک نظریہ، ایک عقلاً ایک دلیل ہوتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم جو اس مرض کو جاننے والا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح احکام میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کریں، اور وہ عالم جو ان احکام کا علم رکھتا ہو، روایات اور آیات قرآنی کی روح سے وہ ہمیں ان احکام کی تعلیم دے، اور وہ احکام ہم اپنی لائف میں انجام دیں۔ اسی وجہ سے لازمی ہے کہ ہم اس ایکسپرٹ یا اس عالم کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ تقلید ہے کیا، یعنی تقلید کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور تقلید کیا ہے۔ تقلید یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں اس عالم کی تقلید کریں یا اس کی ہر چیز میں آپ اس کی بات مانیں۔ جیسا کہ مثلا اصول دین ہوتے ہیں، اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ صرف احکام میں جو مثلا احکام صلاۃ ہیں، احکام صوم ہیں، احکام حج ہیں، احکام زکوٰۃ ہیں، ان احکام میں آپ اس عالم کی تقلید کر سکتے ہو۔ تو آپ کو اس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عالم کی یا اس فقیہ، اس مجتہد مرجع کی جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اب عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کی طرف سے آپ پر حکم ہے، مثلا نماز پڑھیں، اور نماز کس طرح سے پڑھیں یہ ایک حکم ہے آپ کو، اور حکم کو بجا لانا ہے۔ اب جب آپ حکم بجا لاؤ گے، اگر اپنی طرف سے بجا لاؤ گے، جب تک آپ کو علم نہ ہو اور آپ بجا لاؤ، اور وہ فی الواقع حقیقت میں وہ جو آپ بجا لا رہے ہیں وہ حکم، یعنی وہ جو آپ کا فعل ہے وہ فعل صحیح نہ ہو، تو آپ کو روز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر مثلا آپ کسی عالم یا کسی مرجع مجتہد کی فتویٰ پر عمل کر کے وہ عمل بجا لا رہے ہو تو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو تیسرا سوال یہ ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی تقلید واجب ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ جیسے مثلا ہمارے اوپر نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، بذات ہی واجب ہے، اس کی آیات میں ذکر آیا ہے نماز واجب ہے، لیکن اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن بذات ہی یا لنفس ہی واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نماز بجا لانی ہے، نماز کو پڑھنا ہے،
تو نماز پڑھنے کے لیے لازمی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو آپ کے ہر عمل قبول ہوں گے. اگر نماز قبول ان ردت ما سواہا، اگر نماز رد ہو گئی، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو آپ کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. تو ہم کو نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے لیے اب جو وضو کر رہے ہیں یہ نماز کو پڑھنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ جو وضو ہوا یہ واجب ہے لیکن نماز کے پڑھنے کی وجہ سے ہے، بذات خود جو ہے یہ وضو واجب نہیں ہے. اسی طرح کیونکہ ہمیں احکام کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم یا تو مجتہد سے مجتہد بن جائیں، اور دوسری صورتحال یہ کیا ہے کہ یا تو ہم احتیاط پر عمل کر دیں. احتیاط پر عمل کرنا بہت عسر اور حرج لازم آتا ہے. تو تیسرا جو راستہ بچتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی عالم کی طرف رجوع کریں، اور اسی رجوع کو تقلید کہتے ہیں، یا ان سے ان مسائل کی تعلیم لیں جو ہمیں بتائیں گے کہ نماز کو اس طرح پڑھیں، اور نماز میں جو شکیات ہوتے ہیں اس پر اس طرح عمل کریں، یا روزے کے احکام کیا ہیں وہ بتائیں گے، حج کے احکام کیا ہیں، حج اس طرح بجا لائیں. یہ سارے معاملات وہ ہم کو عالم بتائے گا، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اور آخر میں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کو انجام دینے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.